شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ رات کے اس وقت میں ہم لوگ اللہ کی اس بارگاہ میں جمع ہیں، شب قدر لیلۃ القدر کی متلاشی ہیں۔ ہم میں سے کچھ ہیں جو حالت اعتکاف میں بھی ہیں۔ اللہ سب کے اعتکاف کو قبول فرمائے۔ اللہ جتنے بچے، بڑے، بزرگ، جوان سب یہاں جمع ہیں، اللہ سب کے امیدوں کو، خواہشوں کو، جائز تمناؤں کو اللہ تعالیٰ مکمل فرمائے، آمین۔ ہم میں سے تھوڑا خاموش بیٹا، تو ہم لوگ اصل میں ماشاءاللہ چھوٹے بچے ہیں، ان کی بڑی تڑپ ہے، یہ لوگ سنتے ہیں، اور کچھ چھوٹے بچے باہر بھی ہیں، کچھ چھوٹے بچے باہر بھی ہیں جن کے پاس وہ تڑپ نہیں ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ جو عقل، جو تڑپ بچوں کی ہے، وہ تڑپ باہر والوں کو بھی آ جائے، ہم اس کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں بہرکیف۔ تو ہمارے ساتھ بہت ساری باتیں ہیں، تو کچھ احباب نے کہا کہ ہم بیت المقدس یا فلسطین کے بارے میں کچھ باتیں کہیں، تو انشاءاللہ کل اس کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم سورہ یوسف کی تکمیل کر لیتے ہیں، آدھے میں ہم چھوڑنا نہیں چاہتے، سورہ یوسف کو ہم مکمل کر لیتے ہیں تاکہ پوری بات، اللہ نے جب سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا پورا تذکرہ کر دیا تو ہم اس کو ادھورا چھوڑیں، اچھا نہیں ہے۔ تو کل کے درس میں ہمارے ساتھ بات تھی کہ یوسف علیہ السلام نے جیل کے اس ماحول کو، قیدیوں کو غنیمت جانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت انہوں نے پیش کی۔ تو قیدیوں سے کہا، تو جیل ایک ایسا ماحول ہوتا ہے جس میں آدمی بندھا ہوا ہوتا ہے۔ تو وہ زمانہ نہیں، اس زمانے میں بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو امریکہ میں، جو دوسرے کنٹریز میں، جیل نے جن کی زندگیوں کو بدل دیا۔ جیل سے وہ مسلمان بن کر نکلے، جیل سے نیک نوجوان بن کر نکلے۔ تو یہاں بھی وہی ہوا، یوسف علیہ السلام نے قیدیوں سے کہا، یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں۔ نہیں، ہم لوگ کبھی کیا کرتے معلوم، حج پر جاتے، حج پر جو لوگ ہمارے ساتھ رہتے ان کو لے کو ہمیں زندگی بھر فخر کرتے، انہوں ہمارے ساتھ حج کرے سو، نہیں انہوں ہمارے ساتھ عمرہ کرے سو، زندگی بھر بول لیتے۔ تو ویسے بھی یہ بھی وہی تھا، یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر، کیا بہت سارے خدا اچھے ہیں، یعنی انیک خدا، جیسے بولتے نہیں ہر کنکر میں شنکر، کہا کہ انیک خدا اچھے ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا اللہ تعالی جو پروردگار ایک اللہ جو زبردست ہے، طاقتور ہے۔ تو آپ یقین کریں، ہم انبیاء کی سنت پر عمل کرتے ہیں، جب بھی موقع ملے لوگوں کو دعویٰ کا کام کریں، لوگوں کو دعویٰ سمجھائیں۔ تو ہمیں فخر ہے کہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ دعوتی میدان میں بھی رہتے ہیں، جب بھی دعویٰ اسٹال لگتا ہے بچے ہمارے ساتھ آتے ہیں، کتابیں بانٹتے ہیں، پامفلیٹ بانٹتے ہیں، اور اللہ کے دین کو دوسروں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ انبیاء کا کام ہے، یہ انبیاء کا کام ہے۔ تو انبیاء یا یوسف علیہ السلام نے یہی کہا کہ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ اپنے جیل کے ساتھیوں کو شرک سے روکا۔ شرک بہت بڑی چیز ہے، اگر اللہ نہ کرے ہمارے دل میں شرک سے نفرت نہیں ہے تو حقیقت میں ہم اپنے ایمان کا جائزہ ہم کو لینا چاہیے، ہم کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ اگر ہمارے اندر شرک سے اگر نفرت نہیں،
اس لیے کہ ہم مشرکانہ ماحول میں رہتے ہیں اور ہمارے آس پاس شرک ہوتا ہے. لوگ گلوں میں تعویذیں، پیروں میں ڈوریاں ڈال کے گھومتے ہیں اور درگاہوں پر، قبروں پر، آستانوں پر سجدے کرتے ہیں. تو آپ کے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ غلط ہو رہا ہے، ہم ان کو سمجھائیں. تو یہی بات یوسف علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان. اللہ تعالیٰ کہ نبی یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کو چھوڑ کر جن خداؤں کی تم پوجا کر رہے ہو وہ سب ایسے نام ہیں جو تمہارے باپ دادا نے بنا لیے ہیں. اللہ نے ان کو کوئی اتھارٹی نہیں دی ہے. یہ دیوتاؤں کے، دیویوں کے جو نام ہیں. تو ویسے ہی مشرکین مکہ کے زمانے میں بھی تھا. مشرکین مکہ کے زمانے میں مکے میں جو بت پوجے جاتے تھے، لات، منات، عزا، اسعاف، نائلہ، یہ سارے کے سارے بت، مشہور بت تھے وہ زمانے میں جو پوجے جاتے تھے. اور نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو بت پوچھے جاتے تھے، یغوث، نصر، یہ سارے بت تھے جو ان کے زمانے میں جو اللہ تعالیٰ نے، ود، سوا جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. تو بتوں کے نام ہر زمانے میں بدلتے گئے. آج آپ دیکھیں گے، آج جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں دیوی دیوتاؤں کے نام الگ الگ ہیں. دولت دینے والی دیوی الگ ہے، دوسری چیزیں دینے والی الگ الگ ہیں. تو یہ ہر زمانے میں ہوتا ہے. لیکن ہم مسلمان ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے ہیں. اور ہم جیسے انہوں نے یہاں لکھا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں جو شرک ہے، ہر زمانے میں یہ چیز ہوتی رہتی ہے. یوسف علیہ السلام نے اسی سے ان ساتھیوں کو منع کیا. اس کے بعد دیکھیے، آپ نے کل کے آیتوں میں سنا ہوگا کہ دو جیل کے قیدیوں نے دو خواب بیان کیے تھے. نہیں، پہلا جیل کے قیدی نے کہا تھا کہ میں شراب پلا رہا ہوں. دوسرے قیدی نے کہا تھا کہ میں سر پر روٹیوں کا ٹوکرا لے جا رہا ہوں. اس سے کیا کھا رہے ہیں؟ پرندے نوچ نوچ کر روٹیاں کھا رہے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ دونوں کے خواب میں آپ نے دیکھا کہ پہلے کس نے، اب خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام بتا رہے ہیں تو جس کو پھانسی ملنے والی تھی پہلے اس کا ذکر نہیں کیا. اچھی بات پہلے بولنا، جو بات میں تکلیف ہے وہ کیا کرنا؟ بعد میں بولنا. آپ کو کاروبار میں فائدہ آ جائے تو آپ کیا کرتے؟ پہلے کس سے بتاتے؟ گھر میں زوجہ سے، بیوی محترمہ سے بتاتی، تا فائدہ آیا مجھے. ذرا بتاتے، ذرا نہیں بھی بتاتے، ان سے بھی شیئر نہیں کرتے، ان کو خطرہ رہتا ان سے بھی. حالانکہ سب سے زیادہ وفادار انسان کی کون رہتی؟ اس کی بیوی رہتی. حقیقت میں زیادہ وفادار اس کی بیوی رہتی. اس سے بھی کوئی آپ شیئر کریں تو خوشی کس سے بانٹیں؟ اپنی بیوی سے بانٹیں. تو یوسف علیہ السلام نے جس کو پھانسی ملنے والی تھی اس کو پہلے خواب کی تعبیر نہیں بتایا. تو یوسف علیہ السلام نے جب تعبیر بتانا شروع کیا تو یہاں اس کا ذکر کیا کہ سب سے پہلے انہوں نے اس کو تعبیر بتایا جو بادشاہ کا ساقی بنے گا، بادشاہ کے دربار میں شراب پلائے گا. یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا. اے میرے قید خانے کے دوستو، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا. یہاں رب کا جو لفظ ہے بادشاہ کے معنی میں، رب کا تو وہاں رب نہیں. تو وہ زمانے میں جیسے رب کا لفظ الگ الگ کی باتوں کے لیے آتا ہے، جیسے رب البیت، ہیڈ آف دا فیملی، رب البیت ہیڈ آف دا فیملی. اسی لیے عربی شاعر نے کہا اذا کان رب البیت، یعنی گھر کا بڑا اگر طبلہ بجائے تو سارے گھر والے کیا کریں گے؟ رقص کریں گے. تو کیا معلوم ہے اسے گھر کا بڑا پہلے کیا رہنا؟ ڈھنگ کا رہنا. ہیڈ آف دا فیملی اگر طبلہ بجانے والا رہا تو پوری فیملی کیا کریں گے؟ ڈانس کریں گے. تو پہلے کون ڈھنگ کا رہنا؟ سو باوا. باوا اگر ڈھنگ کا ہے سارا گھر کیا ہوگا؟ اذا کان ضارب الدف، یعنی اگر وہ دف بجائے گا تو سارا گھر ناچے گا.
تو یہاں جو رب کا معنی ہے بادشاہ کے معنی میں ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ وہ اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا. وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ، یہ جو جس کا ٹوکرا اٹھائے ہوئے جا رہا ہے روٹیوں کا، جسے پرندے کھا رہے ہیں، اس کو پھانسی دے دی جائے گی. تو بات یہ تھا. اب جس نے کہا کہ میں نے ٹوکرا اٹھایا ہوا تھا، اس نے اپنی بات بدلی، بولا نہیں چھپ کے بولا سو میں کیا بھی خواب دیکھا نہیں. تو یوسف علیہ السلام نے کہا قضی الامر، تمہیں خواب دیکھیں کہ نہیں دیکھیں گی. قضی الامر، معاملہ ہو چکا ہے. الذی فیہ تستفتیان، جس کے بارے میں تم لوگ فتویٰ پوچھ رہے ہو، اس کام کا فیصلہ کر دیا گیا ہے. یوسف علیہ السلام نے بتا دیا، کام کا فیصلہ کر دیا. اچھا، اگر اب کسی کے دل میں خیال آتا ہے کیسا یوسف علیہ السلام ایسا بول ڈالتے ہیں، یہ تو غیب کی بات ہے نا. تو اللہ تعالیٰ بعض غیب کا علم انبیاء کو دیتا تھا، انبیاء اسی غیب کو سامنے رکھ کر بولتے تھے. یہ غیب کا علم آپ کو نہیں ملے گا، اس لیے کہ اب وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، اب کوئی نہیں بول سکتا. جیسے ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ ہم نے بڑی تمناؤں کے بعد ایک لڑکے کو ڈھونڈا اور شادی ہوئی، اور وہ صاحب نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں. تو ہم سے سمجھاتے ہیں تو کہتے نہیں، ابھی میرے اوپر کیا بھی نازل نہیں ہوا کرتے. کیا بولتے ہیں انہوں؟ نماز پڑھو، دیندار بنو، بولے تو کیا بولتے ہیں؟ ابھی میرے اوپر کیا بھی نازل نہیں ہوا. اب وہ کب نازل ہوتا، کون سی چیز نازل ہونا، وہ مراد اللہ بہتر جانتا ہے. تو اب وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے اور ہمارے پاس کوئی چیز نہیں آئے گی. قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، یوسف علیہ السلام نے دونوں کی بات کہہ دی. اور ساتھ ساتھ یوسف علیہ السلام نے اس آدمی سے کہا جو بادشاہ کے دربار میں جا کر شراب پلائے گا، تو اس آدمی سے کہا وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ. اس آدمی سے کہا دیکھو اب تم بادشاہ کے پاس جاؤ گے تو بادشاہ سے کہو کہ ایک معصوم آدمی، بے گناہ آدمی جیل میں ہے، میرا ذکر کرو. انہوں جیل میں ڈال کو بھول گیا بادشاہ، وہ سبجیکٹ بھول گیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو وہ تو وعدہ کیا، ہاں میں بولتا ہوں، آپ مجھے تعبیر بولے نا، میں بادشاہ کے پاس جا کے بولوں گا. تو پھر اسے شیطان نے اس ذکر سے بھلا دیا. شیطان کا ایسا غلبہ اس پر ہوا، بادشاہ کے دربار میں ساقی بنا، لیکن وہ ذکر کرنا بھول گیا. یوسف علیہ السلام کے بارے میں بادشاہ کو بولنا بھول گیا. تو یوسف علیہ السلام اس سبب کی وجہ سے کئی سال قید میں رہے. یوسف علیہ السلام تو قید میں رہے. تو یہاں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ یوسف علیہ السلام کتنے سال قید میں تھے؟ بضع سنین. تو کہتے ہیں کہ یہاں بضع کا مراد ہے، بضع 1 سے 10 تک کی اس پر بولا جاتا ہے، چند سال یوسف علیہ السلام قید میں رہے. تو بضع سنین جس کا اطلاق 10 سے کم پر ہوتا ہے، 1 سے 9 تک. تو 109 تک مطلب 8 سال 7 سال یوسف علیہ السلام قید میں رہے. کتنی بڑی مدت. حالانکہ یوسف علیہ السلام کی کوئی غلطی نہیں، بے گناہ ہیں، لیکن جیل میں ہیں. 7 سال یا 9 سال یوسف علیہ السلام قید میں رہے. اب کیا ہوا دیکھیے. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. یوسف علیہ السلام کی سورے میں کئی خواب ہیں. پہلا خواب کس نے دیکھا تھا؟ کس نے دیکھا تھا؟ یعقوب علیہ السلام نے. یعقوب سے دیکھا تھا یوسف علیہ السلام نے. پہلا خواب کس نے دیکھا تھا؟ یوسف علیہ السلام نے، کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سورج اور چاند اور ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. انی ارى 11، یعنی وہ تو شروع میں سورہ یوسف کی شروع میں 11 کوكبا والشمس والقمر، تو وہاں کہا کہ یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو یہ پہلا خواب تھا. اس کے بعد یہ دونوں کا خواب
کتنے خواب ہو گئے؟ 3 خواب ہو گئے. اب یہ چوتھا خواب کس کا؟ پھر بادشاہ ایک خواب دیکھ رہا ہے. تو یہ بادشاہ ایک خواب دیکھتا ہے. بادشاہ کیا خواب دیکھتا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں، یأکلہن 7 عجاف، جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں. موٹا دبلے کو کھاتا، دبلا موٹے کو کھاتا، لیکن یہاں الٹا ہو رہا ہے. کون کس کو کھا رہا ہے؟ دبلی گائیں موٹی گایوں کو کھا رہے ہیں. وَسَبْعُ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، اور اسی طرح 7 ہری بالیاں، 7 سوکھی بالیاں. اب بادشاہ نے خواب دیکھا، خواب بڑا اچنبھا ہوا، خواب دیکھ کر بڑا تعجب ہوا. شاید اس سے پہلے بھی میں نے بتایا کہ خواب جو انسان کو پڑھتے ہیں 3 طرح کے ہوتے ہیں. کچھ شیطانی خواب ہوتے ہیں انسان کو پریشان کرنے کے لیے. آپ کو لگے گا کہ قبرستان میں ہیں، ادھر ادھر میتاں دکھتی ہیں، پریشان ہو کے اڑ جاتی ہیں، تو یہ شیطانی خواب ہو سکتا ہے. ایک ایسا ہوتا ہے کہ واقعی پریکاشن ہوتا ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ایسا پیش آنے والا ہے، احتیاط کرو. پریکاشن کے طور پر بھی کچھ خواب ہوتے ہیں. کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جو دن میں آدمی جو کچھ دیکھتا ہے رات میں ریپیٹ ہوتا ہے. کہیں آپ دن میں ہسپتالوں میں گئے، رات میں کیا ہوگا وہی خواب آپ کو نکلا. یا بہت سارے ہیں سوتے خود پورے شارٹاں دیکھتے رہے، اب خواب میں انہوں چاہتے ہیں شارٹ. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو مائنڈ جیسے آپ کا کام کرتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے. تو اگر آدمی اپنے ڈاویں طرف تھو تھو یہ کر لے اور لعاب کی طرح، اس کے بعد اللہ سے پناہ مانگے، 2 رکعت نماز پڑھے اور سو جائے. اور برا خواب دیکھے تو اللہ سے دعا کرے، یا اللہ اس برائی سے مجھے بچا لے. سیدھی بات ہے. تو یہ جو خواب تھا شاہ مصر کا، جو خواب تھا، اس نے خواب دیکھا کہ شاہ مصر کو ایک عجیب اور ڈراؤنا سا خواب آیا. آپ کو بھی ایسے ڈراؤنے سے خواب آتے ہوں گے. خواب میں اس نے دیکھا کہ 7 دبلی گائیں ہیں جو اپنے سے بہت بھاری 7 موٹی تازہ گائیوں کا گوشت کھا رہی ہیں. یہ دبلی گائیں 7 موٹی گائیوں کا گوشت کھا رہی ہیں، اور گوشت کھا کر انہیں ختم ہی کر دیا. گائیں ختم ہو گئیں، اور یہ سارا گوشت کھا لینے کے بعد بھی دبلی کی دبلی ہی رہیں. اب موٹی ہونا نا، موٹی بھی ہوئی نہیں، وہ 7 گائیں دبلی ہی رہیں جیسے پہلے تھیں. اور اسی طرح ایک دوسرا منظر یہ دیکھا کہ 7 سوکھی بالیاں ہیں جو 7 ہری بھری اور سرسبز بالیوں کے اوپر لپٹ گئی ہیں، اور انہیں بھی سوکھا بنا دیا ہے. اس طرح کیا خواب اس نے دیکھا. خواب دیکھ کر اس نے اپنے جو درباری تھے، منسٹرز تھے، سب کی پوچھا. قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین. اب سب سے پوچھا کہ بھائی تم میں سے کون تو بھی میرے خواب کی تعبیر بولیں گے کیا؟ تو اب جو لوگ ساتھ تھے اس کے وزیر سب، ان لوگوں نے کیا کہا، دیکھیے یہ اڑتے اڑاتے پریشان خواب ہیں. کیا بولا لوگوں نے؟ یہ خواب کا کیا بھی مطلب نہیں، چپ کے ہوں آتے سو خواباں، ڈراؤنی خواباں، اضغاث و احلام، یہ بہکے خواب ہیں. وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، ایسے دیوانے خواباں ہم نہ پوچھو نہ کو، ہم نہ تعبیر معلوم نہیں. پہلے جیسا بولے تو بات الگ تھا، ہم نہ معلوم نہیں، یہ بات الگ. الٹا کیا کرے انہوں، یہ دیوانے خوابہ تمہیں دیکھے سو ہم نہ معلوم نہیں. تو اسی لیے عربی میں بولتے ہیں الناس اعداء لما جہلوا، لوگ جس چیز کو نہیں جانتے اس کے دشمن ہو جاتے کہتے. اب مجھے انگریزی آتی نہیں، کون تمہیں انگریزی میں بات کرتے ہیں، کیا تمہیں انگریزاں کے سر کی چھپ کے انگریزی میں بات، اردو میں بولو نا، ایسا بولو مجھے انگریزی نہیں آتی. ٹھیک ہے، اب انگریزی بات کرنے والے کو کیوں میں اس پر غصہ ہوں. تو آدمی جس چیز کو نہیں جانتا اس کا کیا ہو جاتا، دشمن بن جاتا ہے. تو یہاں بھی یہی بات ہوئی. انہوں نے سیدھی بات کہی، یہ پراگندہ پریشان کن خواب ہیں، اس کی تعبیر ہم کو نہیں معلوم ہے. اچھا، جب بادشاہ نے یہ بات پوچھا تو درباریوں میں کون تھا؟ وہ پرانا آدمی جو شراب پلا، اسے آئیڈیا آیا، آہا بادشاہ جیل میں ایک آدمی ہیں، انہوں خواب کی تعبیراں بولتے ہیں، میرے بارے میں تعبیر بولے سے انہوں
اب آیا اسے آئیڈیا، دیکھو وہ بولتا ہوں، کہا کہ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ۔ اسے ایک مدت کے بعد یاد آیا اور کہنے لگا میں اس کی تعبیر بتا دوں گا، مجھے جانے کی اجازت دیجیے، مجھے جیل میں جانے کا پرمیشن دیجیے، جیل میں ایک صاحب ہیں ان سے جا کر پوچھوں گا اور میں آپ کو خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ اب یہ صاحب جیل میں گئے۔ اچھا، اگر آپ وہاں ہوتے جہاں یوسف علیہ السلام ہیں تو اس کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا رہتا؟ کیا اب آیا کہ ضرورت پڑے تو آیا، اتنے دنوں سے میں بولا نہیں، بادشاہ کو بولا نہیں، اب تجھے ضرورت پڑی تو آیا، میں ویسا نہ بولوں گا، میں ویسا بولوں گا۔ لیکن نبی کے اخلاق دیکھیے، نبی کے اخلاق دیکھیے، نبی نے پرانی بات اسے کچھ بھی نہیں پوچھا، بولا کیا بات تجھے بولا نا، بھول گیا تو میرے بارے میں بولا نہیں بادشاہ کو، اب بادشاہ خواب دیکھا بول کو کام پڑھ لے کو آیا تو، ایسا کیا بھی نہیں بولا، کوئی بات یوسف علیہ السلام نے نہیں کہی۔ دیکھیں، یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ اب انہیں آتا کیا بولتا ہے؟ اے یوسف، اے بہت بڑے سچے یوسف، آتا شروع کرا انہیں، آپ ہمیں یہ خواب کی تعبیر بتلائیے کہ 7 موٹی گائیں 7 دبلی گایوں کو کھا رہے ہیں، 7 سوکھی بالیاں 7 ہری بالیوں کو چٹ کر جا رہی ہیں، اس کی تعبیر آپ بتائیے۔ لعلی ارجع الی الناس، میں جاؤں گا لوگوں کے پاس، یہ خواب تعبیر بتلاؤں گا، لوگ جان لیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ خواب کی تعبیر بتائی، آنے والے حالات کیسے آئیں گے مصر پر اس کے بعد بھی بتائی، اور آئیڈیا بھی بتایا، کچھ نہیں پوچھا، کہا قال تزرعون 7 سنین دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قلیلا مما تأکلون۔ یوسف علیہ السلام دیکھیے کتنا ایگریکلچرل، کتنا ان کے پاس تعلیم تھی، اللہ کا نبی کیا کیا ہوتا ہے، اللہ جس کو نبی بناتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ اب آئندہ مصر میں قحط سالی آئے گی۔ قحط سالی کا تو کیا بولیں گے انگلش میں؟ اناج کم ہو جائے گا، ٹیہاٹ کہہ کے، ہاں بولو، ہاں، تو آئندہ قیمتیں بڑھ جائیں گی، 1 کلو چاول 1000 روپے میں ملیں گا، اور وہ بھی بڑی مشکل سے ملیں گا، لائن میں کھڑ کو لینا پڑیں گا۔ تو ایسے حالات مصر میں آ جائیں گے، تو یوسف علیہ السلام نے آئیڈیا دیا کہ اس سے نمٹنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کتنے سال زراعت کرنی چاہیے، اور جو بیج آتی اس میں رکھ چھوڑیں بالیوں میں تاکہ محفوظ رہے، پھر آئندہ سال اس کی کاشت کر سکیں، فارمنگ کر سکیں۔ یہ ساری چیزیں یوسف علیہ السلام نے بتایا، یعنی آنے والے نقصان کا ذکر بھی کیا، اس آفت سے مصیبت سے کیسے نمٹا جائے وہ طریقہ بھی بتایا۔ یہی اللہ کا نبی ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ بہت سارے علم سے نوازتے ہیں۔ تو وہ اس کو خواب کی تعبیر بتایا، اور یہ بھی بتایا ثم یأتی من بعد ذلك عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، اور اس کے بعد آس پاس کے لوگ بھی مصر آئیں گے اور یہاں سے یہ ساری چیزیں لے جائیں گے۔ وقال الملک ائتونی بہ، جب یہ تعبیر بادشاہ تک پہنچی، بادشاہ کو اس نے جا کر بتایا کہ بادشاہ وہ جیل میں یوسف ہیں، انہوں نے خواب کی تعبیر بتلائی ہے کہ آئندہ مصر میں قحط آنے والا ہے، اور اس کی طریقہ بھی انہوں نے بتایا۔ تو بادشاہ سن کر بڑا خوش ہوا، بولا کہ ایسا آدمی جیل میں کیوں ہے، اتنا قابل ٹیلنٹ رکھنے والا آدمی جیل میں کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا ائتونی بہ، ارے اس کو تو ہمارے پاس لاؤ، تم لوگ جواب نہیں دے سکے، ارے انہوں نے تعبیر بتائی تو وہ یہاں بیٹھنا چاہیے، میرے دربار میں ان کو رہنا چاہیے، ان کو میرے پاس لاؤ۔ اب بھاگے یہ پھر بھاگا جیل میں، جا کر کہا
فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك، جا کر اس نے جیل میں کہا، یوسف علیہ السلام سے کہا بادشاہ آپ کو بلا رہے ہیں، آپ جیل سے سیدھا کہاں چلیں، بادشاہ کے درباری بن جائیں۔ کتنا بڑا آفر تھا، کتنا بڑا آفر تھا، لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا کہا، نہیں، میرے اوپر ایک دھبا ہے، وہ دھبا جب تک کلیئر نہیں ہو جاتا میں یہاں سے نہیں آؤں گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے بلایا جاتا تو میں فوراً چلا جاتا، لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا چاہا، پہلے میرے اوپر جو الیگیشن ہے، جو دھبا ہے، اسے کلیئر کرو، اس لیے کہ میں جاؤں گا اتنا بڑا مرتبہ سنبھالوں گا تو میں کیسے۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، وہ لوگ اپنی پرسنالٹی کو بہت بچاتے تھے، اس لیے کہ حدیث کا علم دینے والے تھے، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ان پر کوئی بات کہے، بالکل پاک صاف ان کی شخصیتیں ہوتی تھیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا ارجع الی ربک، تم اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ، فاسألہ ما بال النسوة اللاتي قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم، ان عورتوں کا واقعہ کیا ہے بولو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، یعنی خامخواہ ان لوگوں نے غلطی کی، مجھے جیل میں ڈال دیا گیا، پہلے اس کی صفائی کرو۔ تو کہتے ہیں کہ یہ سارا واقعہ انہوں نے بیان کیا کہ یوسف علیہ السلام نے، دیکھیے یہاں بھی دیکھیے، یوسف علیہ السلام نے زلیخا کا نام نہیں لیا، کیا کہا، ان عورتوں کے بارے میں صرف زلیخا کا نام، اس لیے کہ زلیخا اسی کی بیوی تھی، نام نہیں لیا، بولا کہ ان عورتوں کے بارے میں پوچھو جنہوں نے کام کیے ہیں، ان ربی بکیدہن علیم، ان کے حیلے بہانوں کو میرا رب ہی اچھی طرح جانتا ہے۔ اب بادشاہ نے پھر ان سے پوچھا کہ بھئی کیا معاملہ ہے، پھر نئے سرے سے پھر قال ما خطبكن اذ راوتن یوسف عن نفسه، بادشاہ نے پوچھا اے عورتو اس وقت کا صحیح واقعہ کیا ہے جب تم داؤ فریب کر کے یوسف کو اس کی دلی منشا سے بہکانا چاہتی تھی۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں بادشاہ نے پھر عورتوں سے پوچھا، تو عورتوں نے کیا کہا، قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء، عورتوں نے جواب دیا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی، ہم نے یوسف علیہ السلام میں کوئی غلطی نہیں دیکھی۔ قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق، عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ اب تو حق، سچی بات سامنے آ گئی، سچی بات سامنے آ گئی۔ انا راودتہ عن نفسہ، زلیخا نے آگے بڑھ کر کہا کہ میں ہی نے ان کو پھسلایا تھا، میں ہی نے ان کو پھسلایا تھا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، یوسف علیہ السلام بالکل سچے لوگوں میں سے تھے۔ بات صاف ہو گئی، یوسف علیہ السلام ابھی جیل ہی میں، لیکن ان کے تعلق سے، ان کے کیریکٹر کے تعلق سے، اسی لیے انبیاء معصوم ہوتے ہیں، انبیاء کیا ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں۔ ویسے شیعہ رافضہ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے 12 امام بھی معصوم ہوتے ہیں، اسی لیے معصوم بولتے ہیں۔ کسی امام اللہ تعالیٰ نے صرف عصمت کی گواہی دی ہے تو انبیاء ہی کی عصمت کی گواہی دی ہے، انبیاء ہی معصوم ہوتے ہیں، باقی لوگوں سے چھوٹی موٹی خطائیں ہوتی ہیں، اور انبیاء سے بھی چھوٹی موٹی خطائیں ہو جاتی ہیں، خطائیں جیسے موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مار دیا کسی کو، اس کی جان نکل گئی، یا آنکھ پر مارا تو آنکھ نکل گئی، ایسا بھی ہوا ہے۔ یا کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مالداروں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو اچانک وہ اندھے صحابی آ گئے، عبداللہ ابن ام مکتوم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں ارادہ کیا، رے یہ اب کیوں آئے، اب یہ تو میرے ساتھ مالدار لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً صورت نازل کر دی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ یا کبھی ایسا بھی ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، جو چیز حلال ہے آپ اسے اپنے اوپر حرام کیوں کر رہے ہیں؟
تو انبیاء سے ایسی چھوٹی موٹی خطائیں تو ہو سکتی ہیں، لیکن بڑی بڑی غلطیاں انبیاء سے ہرگز نہیں ہو سکتی۔ سارے انبیاء عصمت انبیاء بالکل معصوم ہیں۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، ٹھیک ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں مصر کی عورتوں نے، زلیخا نے صاف بات کہہ دی کہ یوسف علیہ السلام کی کوئی غلطی نہیں تھی، ہم نے ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، ساری بات صاف ہو گئی۔ تو یہ بات دیکھیے، اس بھری مجلس میں بھی یوسف علیہ السلام ایک بات کہہ رہے ہیں، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، لیکن کسر نفسی بولے تو سمپل سٹ، یعنی آپ کی تواضع، آپ کے اندر جو سادگی تھی، اس چیز کو لے کر کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، میں نہیں کہتا کہ میں بڑا اللہ والا ہوں، اللہ کے انبیاء کی شان ہے۔ بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہی ہے، یہ جو نفس ہے اسے کیا بولیں گے؟ سول۔ یہ جو نفس ہے، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، یہ تین طرح کے نفس ہیں۔ جب کوئی برائی کرتا ہے تو نفس اس کو ملامت کرتا ہے کہ بھائی تمہیں جا کو ایسا کرے نا بھائی۔ اگر ایک نفس ہے جو برائی پر ابھارتا ہے بار بار، اسی لیے سلف نے کیا کہا، عالجت نفسی 20 سنہ، مجھے اپنے نفس کو کنٹرول کرنے میں 20 سال لگے گئے تھے۔ کتنا اللہ والا بھی رہو، اللہ کا رحم اس کے اوپر نہیں ہے تو دو جگہ بہک جائیں گا، ایک عورت کے معاملے میں، دوسرا پیسہ کے معاملے میں۔ پیسوں کے معاملے میں اگر اللہ کا کرم اس پر نہیں ہے، اس کی نیت خراب ہو جائیں گی۔ تو اسی لیے کہا کہ میرے نفس کو سدھارنے میں مجھے کتنے سال لگ گئے؟ 20 سال لگ گئے، 20 سال لگ گئے۔ یہ جو نفس ہے وہ بڑا خطرناک چیز ہے۔ آپ کتنا اوپر سے سفید کپڑے پہن لیں، بڑی داڑھی چھوڑ لیں، اللہ اللہ اٹھے اللہ، بیٹھے اللہ، بات کر لیں، لیکن اندر والا نہیں سدھرا ہے، کبھی بھی آپ کا پیر پھسل سکتا ہے۔ تو اصل سدھارنا کسے ہے؟ نفس امارہ کو مارا تو بڑا مارا۔ اصل پہلوان کون ہے؟ اندر والا ہے، اسی کو آدمی کی اصلاح کرنی ہے، اور وہ سدھرتا بھی معمولی نہیں۔ اس کی سدھارنے کے لیے آپ کو اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہونا چاہیے، بکثرت قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیے، جہنم کو پڑھنا چاہیے، جہنم کے عذاب کو دیکھنا چاہیے، صحابہ کی زندگیوں کو پڑھنا چاہیے، تب جا کر رتی ذرا نرم پڑیں گا، اللہ کا ڈر آپ کے دل میں آئے گا، اور یہی روزے کا مقصد ہے۔ کتب علیکم کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یوسف علیہ السلام نے یہی کہا کہ وما ابرئ نفسی، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اور میں اپنے نفس کی برات نہیں کرتا، الا ما رحم ربی، لیکن میرا رب جس پر رحم فرما دے۔ ان ربی غفور الرحیم، میرا رب بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو اسی لیے آپ ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواہا، یا اللہ میرا جو نفس ہے اسے متقی بنا دے، وزکیہا، پیوریفائی، میرے نفس کو کیا کر؟ پیوریفائی کر دے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، نفس کو پیوریفائی کرتا کون ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ اس لیے انت ولیہا و مولاہا، اس لیے کہ تو اس کا ولی ہے، تو نے اسے پیدا کیا ہے، تو اسے پاک کر سکتا ہے۔ تو آدمی ہمیشہ یہ دعا کرے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ اور اسی طرح سید الاستغفار آپ پڑھتے ہیں، اللہم انت ربی، اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اور اس کے بعد اور زور سے بولو، خلقتنی وانا
ہوا. یہ پورا یہ جو سید الاستغفار ہے صحیح احادیث میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھنے کی ترغیب دی. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت. ہاں تو نے پیدا کیا ہے، خلقت، میں تیرا بندہ ہوں، وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر نفسی. یا اللہ میرے نفس کی برائی سے میں پناہ مانگتا ہوں. آپ کو اعتراف جرم ہونا چاہیے. یا اللہ میں نے گناہ کیے ہیں. ابھی دیکھیے یہ شب قدر ہے. رات کب سے شروع ہوتی، کب ڈوب جاتا سورج؟ 5:30 بجے ڈوب جاتا، مغرب کی ادا ہو جاتی. لیکن ہمیں کب سے شروع کرتے؟ 9 بجے دیتے. نہیں، ہماری رات 9 بجے شروع ہوتی. ہم لوگ ذرا ٹائم بدل لیتے. نہیں، یہ بھی تو نہیں ہونا چاہیے. ٹائم اپنی جگہ رہتا ہے. انشاءاللہ دیکھیں گے پھر کبھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اس کا بھی ہم لوگ خیال کریں گے. تو ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ جیسے دین لے کے چلنا چاہیے ویسے 100%، لیکن ایک ہی بار نہیں ہوگا، تھوڑا تھوڑا انشاءاللہ ہم تھوڑا تھوڑا لے کے چلیں گے. تو کہتے ہیں وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ نَفْسِي. یا اللہ میں میرے نفس کی برائی سے میں پناہ مانگتا ہوں. آدمی نفس کی برائی سے پناہ مانگے تو یہ میرا اللہ. تو اسی لیے کہتے ہیں آگے یوسف علیہ السلام نے یہ بات کہی اور پھر بادشاہ نے کہا. دیکھیے وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي. ارے یوسف علیہ السلام کو لاؤ، میں ان کو اپنا خاص آدمی بنا لیتا ہوں. اتنے علم والے آدمی ہیں. فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ. اور جب یوسف علیہ السلام نے بات کیا تو بادشاہ نے کہا آپ ہمارے ہاں بہت عزت والے امانت دار آدمی. تو بادشاہ بھی خوش ہو گیا. دیکھیے باوڑی سے نکلے، مصر کے بازار میں پہنچے، بیچے گئے، اور پھر بادشاہ کے محل میں پہنچے، وہاں سے نکالے گئے، جیل میں 8 سال گزارے، اور جیل کے بعد کہاں گئے؟ پھر بادشاہ کے دربار میں. اور بادشاہ کے دربار میں ایسے پہنچے کہ مصر کے بادشاہ بن گئے. آگے چل کر مصر کے بادشاہ بن گئے. آپ سنیں گے یہ اخلاق ہیں جو اللہ تعالیٰ اخلاق والوں کو ایسے بلند بلند منصب دیتے ہیں. اب یوسف علیہ السلام نے کہا، دیکھیے کیا کہا، قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ. یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ ایسا کرو، اجعلنی علی خزائن الارض. ملک کے جو خزانے ہیں، ٹیرریز کیا بولیں گے اسے؟ ٹریزرری. ٹریزرری جو خزانے ہیں، یہ جو خزانوں کا مجھے کیا کرو، خزانوں کے اوپر منسٹر بنا ڈالو. ہمارے ذرا لوگ ہیں یہ ذمہ داری تمہیں سنبھال لو گے تو نہیں بابا مجھے نہیں ہوتا. اچھا ہمیں زبردستی دے ڈالو گے تو بھی کام نہیں کریں گے. اس کے بعد پوچھے تو میں بولا گیا تمہیں اتنا زبردستی بنائے سمجھ جائے. یہاں یوسف علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ مجھے بناؤ بول رہے ہیں. کیسے نا بھائی؟ اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے خزانوں کا منسٹر بنا دیجیے. انی حفیظ علیم، مجھے ملک کے خزانوں پر معمور کر دیجیے. لیکن 2 کوالٹی بتائیں. کیوں بنانا بھائی تم نا؟ آپ میں کیا کوالٹیز ہیں؟ کہا انی حفیظ. پہلی کوالٹی یہ ہے کہ میں حفاظت کرنے والا ہوں، خزانوں کو برباد نہیں کروں گا. دیکھا، علیم، اور میں جاننے بھی والا ہوں کون سی چیز کہاں سے نکالنا، کہاں خرچ کرنا، کتنی خرچ کرنا، کس کو دینا. یہ دونوں کوالٹی میرے اندر ہے. ایسا ہی کسی کو آپ منصب دیں تو اس کے اندر یہ 2 کوالٹی رہنا. خالی حفاظت کیا ہے کہ مولانا اچھے ہی، شیخ صاحب دکھنے میں اچھے، اٹھا کو کون سا بھی پوسٹ دے ڈالے برباد ہو جائے پوسٹ. پہلے اس کے اندر وہ کیپیبلٹی رہنا، اس کے اندر وہ صلاحیت رہنا، کام کرنے کے لیے آدمی کے پاس صلاحیت رہنا. دیکھنے میں اچھا دکھتا، کریں گا بڑے خاندان کا اچھا آدمی، سب نہیں رہنا. تو صلاحیتیں الگ ہیں، آدمی شخصیت پرسنالٹی الگ ہے. یہاں 2 کوالٹی جو انہوں نے بتائی ہیں کہ انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا ہوں
اور جاننے والا ہوں۔ یہاں ایک سوال انہوں نے کیا ہے کہ امارت طلب کرنا، کسی بھی پوسٹ کو مانگنا کس صورت میں برا ہے؟ یا انہوں نے مانگا یوسف علیہ السلام نے، تو انہوں نے کہا کہ پوسٹ مانگ کر لینا حقیقت میں بری چیز ہے، خاص کر اس صورت میں جب کہ بادشاہ کافر بھی تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی بھی پوسٹ مانگنا اس صورت میں منع ہے جب کہ اس کے پیچھے شہرت، حب جاہ و مال ہو۔ لیکن جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جماعت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی، مسجد برباد ہو جائے گی، یا اچھے لوگ چلے جائیں گے، تو وہاں آپ خطرہ آنے والا ہے، تو آگے بڑھ کر اس منصب کو لے لیں۔ کیا ہوگا؟ آپ دامن بچا کر بھاگیں گے تو غلط آدمی آئے گا، غلط آدمی اس پوسٹ پر آئے گا اور وہ ساری چیزیں تباہ ہو جائیں گی۔ اسی کا ذکر انہوں نے کیا ہے۔ تو جب دیکھیں گے کہ کوئی اس بوجھ کو سنبھالنے والا نہیں ہے تو آدمی آگے بڑھ کر اس بوجھ کو سنبھالے، جیسے یوسف علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اس منصب کو سنبھالا اور اچھی طریقے سے اس کا حق بھی ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، اور ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک کا قبضہ دے دیا۔ اس کے بعد سارے ملک کے بادشاہ بنا دیے گئے، اور یوسف علیہ السلام اور سارے ملک کو سنبھالا۔ وہاں قحط سالی سے اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا تھا اور اس قحط سالی سے سارے ملک کو بچایا۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، یقیناً ایمانداروں اور پرہیزگاروں کا اخروی اجر بہت ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اب جب مصر کے اطراف میں ایسی حالت ہو گئی تو اب مصر کے گاؤں سے، یوسف علیہ السلام کے گاؤں سے ان کے بھائی غلہ لینے کے لیے پھر مصر آئے کہ مصر میں تو اچھی حالت ہے، یہاں سے غلہ لیں گے۔ تو اللہ نے ذکر کیا وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور جب بھائی اندر پیلس میں آئے تو یوسف علیہ السلام نے دیکھتے ہی پہچان لیا، آہا یہ وہ میرے بھائی ہیں جنہوں نے مجھے باوڑی میں ڈال دیا تھا۔ لیکن وہ لوگ یوسف علیہ السلام کو پہچان نہیں سکے۔ کیوں پہچان نہیں سکے؟ یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے تھے، آپ کا لباس، آپ کی حیت بدل گئی تھی، اور بھائیوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جن کو ہم نے باوڑی میں ڈالا ہے وہ بادشاہ کیسے بنے گا۔ یعنی انہونی چیز انہوں نے سمجھ لی تھی۔ تو یوسف علیہ السلام نے تو پہچان لیا تھا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، یوسف علیہ السلام نے ان کو غلہ دیا، ایک آدمی کو ایک اونٹ کا غلہ اناج دیا کہ لے جاؤ، اپنے گھر لے جاؤ، اپنے گاؤں لے جاؤ، اور ساتھ ساتھ کہا کہ تم جو بھائی آئے ہو تمہارے ساتھ اور ایک بھی بھائی ہے کیا؟ بنیامین ایک بھائی تھے، یوسف علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے بھیجا نہیں تھا کہ جیسے تم نے یوسف کو ڈال دیا ان کو بھی کہیں ڈال کے آ جاؤ گے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا ائتونی بأخ لکم من ابیکم، ایسا کرو تمہارے باپ سے بول کر آئندہ بار جب آنا تو اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے آنا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں سب کو اچھا اناج دیتا ہوں اور میں اچھا مہمان نوازی بھی، میزبانی بھی کرتا ہوں؟ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ، اگر تم اس بھائی کو نہیں لاؤ گے فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي، تم کو اناج نہیں ملے گا اور میرے دربار میں آنا بھی نہیں۔ تو یہ بات لگا دی۔ بھائی جواب دیا اچھا ہم لوگ ہمارے باپ کو منوائیں گے۔ کیا بولا انہوں نے؟ ہمارے باپ کو منوائیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ بنیامین کو بھیجیں، پوری کوشش کریں گے۔ لیکن چونکہ یعقوب علیہ السلام کو یقین نہیں تھا، پہلے یوسف علیہ السلام کو لے جا کر انہوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، اب بنیامین کے ساتھ بھی ایسا ہی کریں گے۔ تو کہتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ وہ لوگ تھوڑے سے پیسے لاتے تھے، یہاں سے غلہ لیتے تھے، تو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، اپنے نوکروں سے کہا کہ ان کا پیسہ بھی ان کے سامان میں ڈال دو۔ پیسہ بھی لے گئے، غلہ بھی لے گئے، دونوں چیزیں یوسف علیہ السلام نے ان کے سامان میں ڈال دیا۔ تو یہ جو بھائی واپس گئے
تو اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے کہا قالوا یا ابانا منع منا الکیل فارسل معنا اخانا نکتل وانا له لحافظون، کہا کہ ابا جان آئندہ سے ہم بنیامین کو نہیں لے جائیں گے تو ہم کو غلہ نہیں ملے گا، بادشاہ نے روک دیا ہے، نہیں دینے کی بات کہی ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا دیکھیے، قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، کیا میں تم لوگوں پر ویسے بھروسہ کر لوں جیسے تمہارے بھائی یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھروسہ کر لیا تھا؟ ایسے ہی بول کے تم لے گئے تھے، لیکن کیا کیا؟ یوسف علیہ السلام کو تم نے بولا کہ بھیڑیا کھا لیا، اب بنیامین کے بارے میں پوچھ رہے ہو۔ فاللہ خیر حافظا، کیا ہے؟ فاللہ خیر حافظا، اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے، وہو ارحم الراحمین، اور اللہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو ہم ہمیشہ یہ سمجھیں کہ ہمارے بچوں کی حفاظت کون کرے گا؟ اللہ۔ بچہ کہیں جا رہا ہے دعا دے کر بھیجیں، جاتے وقت ہی بچے کو نہیں کہیں گر جائے گا پڑ جائے گا، ایسی ساری چیزیں، دعا دیں بھیجیں، بھیا احتیاط سے جاؤ، احتیاط سے آؤ، خلاص۔ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ اب بھائیوں نے سامان کھول کے دیکھا تو پیسے بھی ہیں جو لے گئے تھے اور سارا اناج بھی ان کو مل گیا ہے، اور ساتھ ساتھ کہا اس کے بعد اب پھر دوبارہ ان کو آنے کا موقع ہوا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتون موثقا من اللہ لتأتوننی به الا ان يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال اللہ علی ما نقول وکیل۔ تو اب یعقوب علیہ السلام نے کہا دیکھو اب تم بنیامین کو لے جا رہے ہو، اللہ کا وعدہ جب تک نہیں دو گے میں نہیں بھیجوں گا۔ تو سارے بھائیوں نے اللہ کا وعدہ دلایا کہ ہم بخیر و عافیت لائیں گے، الا ان یحاط بکم، ہاں اگر تم گھیر لیے جاؤ، اللہ کی طرف سے کوئی ایسا کام ہوا کہ تم لوگ گھیر لیے جاؤ تو کوئی بات نہیں۔ تو ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ بنیامین کو بھی یعقوب علیہ السلام نے بھیجا، اور ساتھ ساتھ یہ جو بھائی تھے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، خوبصورت تھے، ہٹے کٹے نوجوان تھے، تو یعقوب علیہ السلام نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، میرے بیٹو جب مصر میں جاؤ، پہلے کیا ہوتا تھا، مصر ایجپٹ کا جو سٹی ہے اطراف دیوار ہوتی تھی، فصیل جسے بولتے ہیں، پہلے زمانے کے سٹیوں میں ایسے ہوتا ہے کوئی آ نہیں سکتا تھا، اس میں دروازے ہوتی تھی، دروازے ہوتے تھے، باہر والے اسی دروازے سے آتے تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرے بیٹو سب ایک دروازے سے مت جاؤ، نظر لگے گی، اور سب بڑے خوبصورت ہٹے کٹے نوجوان، نظر لگے گی۔ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، الگ الگ دروازوں سے جاؤ، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں وما اغنی عنکم من اللہ، اور لیکن ساتھ ساتھ کہتے ہیں حکم تو اللہ ہی کا چلتا ہے، میں کچھ کام نہیں آ سکتا۔ وما اغنی عنکم من اللہ شیئا ان الحکم الا للہ علیہ توکل، اللہ ہی پر مجھے بھروسہ ہے، اور بھروسہ کرنے والے اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں العین حق، نظر لگنا کیا ہے؟ حق ہے۔ تو بچوں کو بھی یہ کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک اچھا سا مضمون میں نے دیکھا ہے، تو ہم لوگ بھی کیا کرتے ہیں، اب بچی ہے، چھوٹی بچی کی جو شکل ہے، جو کپڑے ہیں، اس میں وہی کپڑے اسے پہنانا، یعنی ساتر کپڑے۔ اب چھوٹی بچی کو بڑی عورت کے سر کا وہ لپسٹک لگا کوئی کرے تو وہ عورت کے سر کا دکھیں گے نہیں، اس کی عمر میں جیسے اسے رکھنا ہے ویسے رکھنا، نہیں تو نظر لگنے کا اندیشہ ہے۔ اچھا بچے ہیں تو اچھا ڈھکا جسم، نہیں 2 شرٹاں کھول کو ایسا یہاں تک سینہ، ایسا 5 پیک 7 پیک، تو اسے کیا ہوگا، نظر لگے گی۔ اب اس کے بعد وہ بلٹ گلی میں فراٹے بھرتے پھرتا، پورے لوگ جگ جانا گلی میں، تو جو لوگ جگیں گے وہ لوگ کیا بولیں گے، کیا انہیں گالی دے کو بولیں گے، میں نہیں دیتا، دعا دیں گے وہ لوگ
یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جس کا اثر ہماری زندگی پر پڑتا ہے۔ آپ یہ سوچتے ہیں میں سائلنسر نکال کو گیا تو اچھا ہوں گا، سارے گلی والے ابا کیا شاندار جاتا دیکھ، سب دعا نہیں دیتے ہیں، بد دعا دیتے ہیں، بد دعا دیتے ہیں۔ آپ اس کا خیال رکھیں کہ کوئی آپ کو بد دعا نہ دے، کوئی آپ کو نظر نہ دے۔ العین حق، آپ گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑھیں اور اپنی سے کسی کو تکلیف نہ ہونے دیں۔ یہی بات یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا۔ تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے پھر وہاں سے داخل ہوئے اور مصر میں داخل ہوئے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُف، اور یوسف علیہ السلام کے پاس سارے گئے، بھائی گئے، اور ان کے جو سگے بھائی تھے بنیامین، سب بھائیوں کو الگ الگ کمروں میں رکایا، اور یہ جو بھائی بچ گئے بنیامین، ان سے کہا کہ میں آپ کو اپنے کمرے میں رکاتا ہوں۔ تو بادشاہ کے ساتھ بنیامین تو پھر وہاں پہنچ کر بولے، انی انا اخوک، میں تیرا بھائی ہوں۔ تو بنیامین سے کہا کہ میں تیرا بھائی ہوں، سگا بھائی ہوں۔ فلا تبتئس بما كانوا يعملون، یہ لوگ تیرے ساتھ جو کرتے ہیں اس کا رنج نہ کر۔ تو بنیامین ایک دم سکتے میں آ گئے، اچھا میرے بھائی یوسف ہیں، تو اب پورے گھر کی حالتیں، ابا کیسے ہیں، کیا چلتا ہے گھر میں، کیسے ہیں۔ اب بھائی ملے تو کیا ہوں گا، 8 سال کے بعد 8 سال کیا، 8 سال تو جیل ہی میں گزر گئے تھے، بچپن سے لے کر اس مدت تک کہ ڈھیر ساری باتیں ہوئیں، 2 بچھڑے ہوئے بھائیوں کی ملاقات تھی، بہت ساری باتیں ہوئیں۔ اب جانے کا ٹائم آ گیا، مطلب سامان لے کے وہ لوگ پھر جائیں گے اپنے باپ کے ہاں۔ تو قرآن نے ذکر کیا، فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَایَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا جو رائل جو پیالہ ہوتا ہے، جگ، تو اس کو رکھ دیا۔ تو اس زمانے کا قانون تھا کہ چوری کا سامان جس کے پاس مل جاتا وہ اس کا غلام بنا دیا جاتا۔ تو اب اس میں مفسرین کا اختلاف ہے، مفسرین نے کہا کہ یوسف علیہ السلام نے خود رکھا یا غلطی سے پڑ گیا، یا کچھ عجیب کہا کہ یوسف علیہ السلام ایسا ہیلا کیسے کر سکتے ہیں، جب کہ چاہتے تو وہ روک لیتے۔ طرح طرح کی باتیں مفسرین نے کہی، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو جیسے ہی وہ قافلہ وہاں سے نکلنے لگا تو جو بادشاہ کے جو کام کرنے والے تھے انہوں نے کہا کہ انکم لسارقون، آپ لوگ چور ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں، یوسف علیہ السلام کے بھائی، ان لوگوں نے کہا ماذا تفقدون، ارے بھائی آپ کا کیا گم ہو گیا، ہم کو کیوں چور بولتے ہو؟ تو انہوں نے کہا نفقد صواع الملک، ارے وہ بادشاہ کا جو جگ ہے رائل، یہ وہ تو گم ہو گیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ تمہارے سامان میں۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ بھائی ہم لوگ اناج لینے آئے ہیں، چوری کرنے نہیں آئے ہیں، آپ ہمارے سامان کو دیکھ لیجئے۔ تو اب سامان کی چیکنگ شروع ہوئی، تو فَوَدَا بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ، اب پہلے بنیامین کا سامان چیک کریں گے تو ڈاؤٹ آئے گا، اس لیے پہلے ان کا سامان چیک کیا، اور آخر میں بنیامین کا سامان چیک کیا۔ بنیامین کے سامان میں سے وہ جگ نکل آیا۔ اب کیا ہوگا، بنیامین روک لیے جائیں گے۔ تو جیسے ہی بنیامین کے سامان میں سے نکلا، اب بھائیوں نے کہا ہاں اس کا بھائی یوسف، انہیں بھی ایسا تھا، سو یوسف بول کے معلوم نہیں ان لوگوں، یہی یوسف ہے نہیں معلوم۔ ان لوگوں نے کہا کذالک کدنا لیوسف، تو کہا کہ ایسے ہی اللہ کی تدبیر کیا تھی اس کا، انہوں نے کہا کہ اس نے بھی چوری کی۔ تو اس طرح سے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بھی، قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اگر یہ چوری کرتا ہے تو اس کے بھائی یوسف نے بھی اس سے پہلے چوری کیا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام سامنے ہیں، ان کو معلوم نہیں کہ یوسف ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام پر بھی انہوں نے چوری کا الزام ڈال دیا۔ اس کے بارے میں مفسرین کے الگ الگ اقوال ہیں، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس طرح سے قالوا یا ایھا العزیز، اب وہ لوگ کہنے لگے کہ بادشاہ بنیامین کو چھوڑ دیں، ہم لوگ ہمارے باپ سے بہت منت سماجت کر کے لائے ہیں، ہمارے ابا بوڑھے ہیں، ہم میں سے کسی کو رکھ لیں، اس کو چھوڑ دیں۔
تو یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ ہے، چوری انہوں نے کی ہے، ہم کسی کو رکھ لیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم بنیامین کو رکھ لیں گے۔ تو کہتے ہیں فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، اب بھائیوں نے دیکھا کہ اب نہیں، بنیامین یہی رہ جائیں گے۔ اب جو بڑا بھائی تھا یہوذا، اس کا نام یہوذا تھا، جس نے پہلے قتل کرنے سے منع کیا تھا، کنویں میں ڈالنے کی تجویز کی تھی، اس نے کہا کہ بھائی میں نہیں آتا اب ابا کے پاس، میں شرم آتی مجھے، ہم لوگ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ایسے ہی کرے، اب بنیامین کو لا کو یہاں پھنسا دیے، میں نہیں آتا، میں یہی مصر میں گھومتا رہوں گا جب تک اللہ کوئی فیصلہ نہ کرے، میں نہیں آتا۔ تو بہرحال بڑے بھائیوں کا کچھ الگ ہی یہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ ومن قبل ما فرطتم فی یوسف فلن ابرح الارض حتى یأذن لی ابی او یحکم اللہ لی وہو خیر الحاکمین، اب میں نہیں آتا، مصر ہی میں رہوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کرے۔ ارجعوا الی ابیکم، اپنے باپ کے پاس جاؤ، بولو یا ابانا ان ابنک سرق، اے ابا تمہارے بیٹے نے چوری کی، بولو یعقوب کو کہ تمہارے بیٹے نے چوری کی۔ وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین واسأل القریۃ التی، کہا کہ ایسا کرو کہ جس بستی میں ہم ہیں، جو قافلے والے ہمارے ساتھ آئے ان سے پوچھو وہاں کیا ہوا مصر میں۔ تو باپ سے سارے باتیں کہنے لگے یعقوب علیہ السلام سے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال بل سولت لكم ام انفسكم امرا فصبر جمیل، اس وقت بھی یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں صبر کرتا ہوں، عسى الله ان يأتيني بهم جميعا، اللہ ساروں کو ملا کر ایک ہی مرتبہ میرے پاس لائے گا، یہوذا بھی آ جائے گا، یوسف علیہ السلام بھی آ جائیں گے، بنیامین بھی آ جائیں گے، اللہ سب کو لائے گا۔ انہو هو العلیم الحکیم، بے شک اللہ جاننے والا بڑا حکمت والا ہے۔ وتولى عنہم وقال یا اسفا علی یوسف، لیکن رو کس پر رہے ہیں؟ یوسف پر رو رہے ہیں۔ وابیضت عیناہ من الحزن، اور روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئیں، نابینا ہو گئے، اندھے ہو گئے، زیادہ آدمی روتا ہے تو بینائی چلی جاتی ہے۔ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، وہ اپنے درد کو، غصے کو، اپنے غم کو دبائے ہوئے تھے۔ جب غم دب جاتا ہے تو اس کا اثر آنکھوں پر پڑتا ہے، تو اسی لیے غم سنانے کے لیے بھی کوئی ہونا چاہیے، نہیں تو آدمی کسے غم سنائے گا؟ چھوٹا رہا تو ماں باپ کو بول لیتا، جوان ہوئے تو کیا کرنا؟ غم سنانے کے واسطے تو کم از کم شادی کر لینا، نہیں تو کہا کہ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ تو کہتے ہیں قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَوْ تَذْكُرُ يُوسُف حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ، اور بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسے یاد کرتے رہیں گے یوسف علیہ السلام کو، ایسے آپ مر جائیں گے، کتنا کہیں گے یوسف یوسف، یوسف علیہ السلام کو اتنا آپ یاد کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، ارے میں اپنی پریشانیوں اور رنج کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں اللہ کا نبی ہوں، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے کہہ رہے ہیں یا بنی یا بنی اذهبوا، اے میرے بیٹو جاؤ تلاشو، فتحسسوا من یوسف واخی، یوسف ابھی زندہ ہے، یوسف اور اس کے بھائی کو تلاشو۔ وہ بات ان کو نہیں معلوم، لیکن اللہ کے نبی یعقوب کو معلوم ہے۔ اور ساتھ ساتھ کہا وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، زندگی میں کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ کہا جو کافر ہیں وہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ اب تیسری مرتبہ آ رہے ہیں عزیز مصر کے پاس، بادشاہ کے پاس آ رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں یا ایہا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، آ کر کہہ رہے ہیں کہ عزیز مصر سے کہہ رہے ہیں، یوسف علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھروں میں بہت قحط سالی ہے، ہم لوگ کچھ سامان لائے ہیں، آپ ہم کو غلہ دے دیجئے
اور ساتھ ساتھ کہا وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، ذرا صدقہ بھی کرو ہمارے اوپر، خالی کتنا سامان ہے اتنا مال دیں گے تو بس نہیں آئے گا، ذرا صدقہ بھی کرو. اور ساتھ ساتھ کہا کہ اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو بہت اچھا بدلہ دیتا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے جب اپنے گھر کی حالت سنی تو اپنے آپ کو ظاہر کر دیا، دل برداشت نہیں ہوا. بھائیوں کی یہ ببتا آہو بکا اور گھر کی حالت سنی تو کہا قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون. یوسف نے کہا جانتے بھی ہو، تم نہ معلوم یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ تم نے اپنی نادانی میں کیا کیا یاد ہے؟ یہ نہیں کہا کہ تم نے ایسا کیا، بلکہ کہا تم نادان تھے، تم نے جب کیا یہ کام کیا تھے، تم نادانی میں کرے، نہیں معلوم ہو کو کرے. دیکھا اتنا ہونے کے باوجود بھی اللہ کے یہ نبی ہیں جو اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، نہیں معلوم ہو کہ تم نے مجھے کنویں میں ڈالا، باوڑی میں ڈالا، بنیامین کے ساتھ ایسا کیا. کہا تو جیسے ہی یوسف علیہ السلام نے کہا ان کے ہوش اڑ گئے. کہا قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، ارے تم یوسف کی؟ کہا انہوں نے کیا کہا؟ لَأَنْتَ یوسف، تمہیں یوسف ہیں. اتنی بار آئے، اتنی بار دیکھا، اناج لیا، سارے کا، لیکن پہچان نہیں سکے. لیکن جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بارے میں کہا کہ میں یوسف ہوں، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، تو یوسف علیہ السلام نے کہا قال انا یوسف، کہا کہ میں یوسف ہوں. وَهَذَا أَخِي، یہ بنیامین میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا. انہ من یتقی ویصبر، جو آدمی پرہیزگار بن جائے اور صبر کرے تو اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا. زندگی میں سکسس ہونے، کامیاب ہونے کے لیے دو ہی کوالٹی بتائیں. کیا؟ ایک پرہیزگار بننا. پرہیزگار بننا وہ تو حلال کھانا، حرام سے بچنا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، جہاں دیکھنا وہیں دیکھنا. انہ من یتقی ویصبر، زندگی میں جو بھی معاملے آئے اسے صبر سے ڈیل کرنا، گھبرے نہیں ہونا، جلد بازی نہیں کرنا، صبر سے ڈیل کرنا. تو یہی دو چیزیں ہیں جس نے باوڑی سے نکال کر مجھے آج مصر کا بادشاہ بنایا ہے. آپ بھی اپنی دنیا کے بادشاہ بن سکتے ہیں، لیکن یہ دو عادتیں آپ کے اندر ہوں، دو خصلتیں ہوں. پرہیزگاری مین چیز ہے. پرہیزگاری نہیں ہے، جو ملا کھا لیا، جو ہے کہہ لیا، جو ہے سن لیا، تو پرہیزگاری نہیں ہے. انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، بھائیوں نے کہا کہ یقیناً اللہ نے آپ پر احسان کیا. اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے کہہ دیا لا تثریب علیکم اليوم، آپ لوگوں نے جو غلطی کی ہے میں کوئی پکڑ دھکڑ نہیں کرتا، میں بادشاہ ہوں، آپ کو کوئی پنشمنٹ نہیں دیتا. یغفر اللہ لکم، اللہ تم کو معاف کرے، اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے. اور ساتھ ساتھ کہا اذهبوا بقمیصی، یہ لو میری قمیص لے کے جاؤ. فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا، اس قمیص کو میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، میرے باپ کی آنکھیں آ جائیں گی. کچھ چیزیں ہوتی ہیں، انبیاء کے تبرکات بھی ہوتے ہیں، انبیاء کے تبرکات ہوتے ہیں، اور وہ تبرکات کی حد ایک حد تک ہوتی ہے، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے. واقعی حقیقت میں تبرک ہے. تو وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور سارے لوگوں کو میرے پاس لے کر آؤ. تو قمیص وہاں سے نکلی، ادھر کوسوں میل دور یعقوب علیہ السلام کو معلوم ہو گیا. دیکھیے وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، قافلہ جب قمیص لے کر یہاں سے نکلا، کہاں سے؟ مصر سے، دور کنعان میں. قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف، یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے یوسف کی خوشبو آتی ہے. اب اگر کسی نے سوال کیا ارے بھائی مصر کہاں ہے، کتنے کوسوں میل دور ہے؟ ابھی یوسف علیہ السلام باوڑی میں تھے، 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر، یعقوب علیہ السلام کو معلوم نہیں ہوا، لیکن قمیص وہاں سے نکلی ہے تو معلوم ہوا ہے.
تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ جب بتانا چاہتا ہے تبھی معلوم ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام یہی باوڑی میں تھے لیکن باپ معلوم نہیں کر سکے، اللہ نے بتانا نہیں چاہا۔ لیکن یوسف تو نہیں نکلے ہیں، یوسف کی قمیص نکلی ہے، لیکن یعقوب علیہ السلام کو معلوم ہو گیا ہے۔ انی لاجد ریح یوسف، میں اپنے بیٹے یوسف کی قمیص کی خوشبو مجھے آ رہی ہے۔ بچوں میں ایک خوشبو ہوتی ہے، نہیں باپ کبھی اپنے بیٹے کو گلے لگا کے وہ خوشبو محسوس کرتا ہے۔ ہاں آج کل کے بچے آتے بھی نہیں باپ کے پاس، نہیں کیا ہے تو بھی اماں کا نہیں بول لیتے۔ ہاں تو جو بھی ہے بچے کیا کرتے، ماں حالانکہ انہیں کماتا، انہیں تکلیف اٹھاتا باپ، لیکن ماں سے زیادہ بچوں کا کیا رہتا، اٹیچمنٹ رہتا۔ باہر نوکری کرتا بچہ، ہاں ہمارے بچے ہیں فون کرتے، کس سے بات کرتے، ابا سے تھوڑا نا بات کرتے، ہاں میرے سے بات کرتے نہیں، امی سے بات کرتے، کالاں پورے ان کے امی سے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں کا تو سائیڈ میں دکھے تو ہاں ابا کھڑے ہیں کہ السلام علیکم۔ تو یہ بچوں کی حالت، لیکن اندر اندر باپ کیا ہوتا ہے، اسے بچے سے اٹیچمنٹ رہتا، بہت محبت رہتی، بچے اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، بچے سمجھتے نہیں ہیں۔ لیکن یہاں یہ کیا کہہ رہے ہیں، وَلَمَّا فَصَلَتِ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُف، میں یوسف کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حسن اور حسین کو گلے سے لگاتے تھے، پیار کرتے تھے، اور وہ خوشبو ان کے اندر ہوتی تھی، وہ سونگھتے تھے۔ اسی لیے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کی گولیوں کا ہار پہناتی تھی حسن اور حسین کے گلے میں، ہاں تو وہ بچوں کے وہ بدبو نہیں آتی تھی۔ تو کہتے ہیں، ہم اس کو ختم کر لیتے ہیں، قالوا تاللہ، بیٹوں نے کہا آپ یہ پرانے باتاں یہ بولتے رہو تمہیں۔ تو اللہ کے نبی یعقوب نے کہا فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا، اور جب قافلہ آیا، قمیص یعقوب علیہ السلام کے سر پر ڈالی گئی، فَارْتَدَّ بَصِيرًا، آپ کی آنکھیں آ گئیں اللہ کے حکم سے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا قال أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ مِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں تو کہتا نہیں تھا کہ میں وہ جانتا ہوں اللہ سے جو تم نہیں جانتے۔ تو انہوں نے کہا قالوا یا ابانا استغفر لنا، بیٹوں نے کہا ابا ہمارے لیے اللہ سے استغفار طلب کرو، اللہ ہم کو معاف کر دے۔ یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، بے شک ہم قصوروار تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا سوف استغفر لکم ربی، میں اللہ سے تمہارے لیے معافی چاہوں گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف، اب پورا فیملی، پورا خاندان مصر چلا۔ تو جب مصر پہنچے تو بڑی عزت آؤ بھگت کی یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کی۔ وقال ادخلوا مصر، اور سارا مصر، بادشاہ وزیر مصر کے سرحد پر پہنچے کہ ماں باپ آنے والے ہیں، ان کے استقبال پر وہاں پہنچے۔ اور وہ دن جب وہ کنعان سے مصر پہنچے تو مصر میں جشن کا دن تھا۔ ورفع ابویہ علی العرش وخروا لہ سجدا، اور ساروں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا۔ سجدہ، اب یہ کیا سجدہ تھا میں پہلے بتا چکا ہوں، سجدے کے معنی یا تو جھکنا تھا یا یہ سجدے تعظیمی تھا جو اس وقت وہاں ان کے لیے یہ تھا۔ تو انہوں نے کہا قال یا ابت ھذا تأویل رؤیایا، کہا کہ یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو میں نے دیکھا تھا، قد جعلها ربی حقا، اللہ تعالیٰ نے اسے سچ کر دکھایا، اور شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان دشمنی کی پھونک ڈالی، دشمنی پیدا کر دی تھی، نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کی دعا، رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب تو نے مجھے سلطنت عطا کی، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، خوابوں کی تعبیر سکھلائی، فاطر السماوات والارض، یا اللہ تو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، یا اللہ تو میرا دوست ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، توفنی مسلماً، یا اللہ اسلام کی حالت میں مجھے وفات دے، والحقنی بالصالحین، یا اللہ نیکوکاروں کے ساتھ مجھے ملا دے، نیکوکاروں کے ساتھ مجھے ملا دے۔
تو اس میں ایک واقعہ انہوں نے ذکر کیا ہے. تو ہمیشہ جب بھی نکاح ہوتا ہے کبھی لوگ مجھے بھی پوچھتے ہیں کیا تمہیں نکاح پڑا ہے؟ یوسف زلیخا بولے نہیں نا. ہاں تو یوسف زلیخا جب تک نہیں بولتے نکاح نہیں ہوتا تھا. تو میں بولا کیوں بولوں میں یوسف زلیخا؟ بولا کہ اسی لیے کہتے ہیں بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ زلیخا بعد میں مسلمان ہو گئی تھی اور سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا تھا، لیکن جس قدر تکلف اور تصنع سے اسرائیلی روایات سے کھینچ تان کر کے یہ بات پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کچھ بھی حقیقت نہیں ہے. قرآن و حدیث اس سے بالکل خاموش ہیں، اور کسی پیغمبر کے شایان شان نہیں ہوتا کہ وہ زلیخا جیسے مکر و فریب کرنے والی عورت سے نکاح کرے. سمجھ میں آئی بات؟ تو آپ دوسری دعائیں دے سکتے ہیں لیکن یوسف زلیخا والی بات نہیں کہہ سکتے ہیں، دعاؤں میں اس کو شامل نہیں کر سکتے ہیں. اور بعد میں جب قرآن کی یہ آیتیں ختم ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی باتیں تھیں، یہ پورا واقعہ غیب کا تھا جو ہم نے آپ کو بتایا ہے. وما کنت لدیہم، اور آپ جانتے نہیں تھے جب انہوں نے مکر کیا اس سلسلے میں. اور ساتھ ساتھ یہ کہا وما اکثر الناس، تو کہتے ہیں جب یہ واقعہ ان کو سنایا گیا تو ہونا تھا کہ وہ مسلمان ہو جاتے. پورا واقعہ سن کر بھی مکے والے مسلمان نہیں ہوئے تو اللہ نے کہا اگر آپ لاکھ چاہیں لیکن اکثر لوگ ایماندار نہ ہوں گے، جس کو ایمان لانا ہے لائیں گے. اب یہ پورا واقعہ سن کر بھی وہ لوگ اسلام نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ نے کہا وما تسألهم علیہ من اجر، اور آپ اس پر کوئی اجر نہیں مانگتے ہیں. ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو تمام دنیا والوں کے لیے کھلی نصیحت ہے. وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، آسمان اور زمین میں بہت ساری نشانیاں ہیں جس سے یہ لوگ گزرتے ہیں لیکن منہ موڑ لیتے ہیں، نصیحت حاصل نہیں کرتے. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، ان میں اکثر لوگ اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود بھی مشرک ہیں، جیسے آج کل کلمہ پڑھنے والے لوگ مشرک ہیں. کلمہ پڑھتے ہیں لیکن مشرک ہیں. وہی بات یہاں کہی افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کے عذابوں میں سے کوئی عذاب آ جائے، یا اچانک قیامت ٹوٹ پڑے اور وہ بے خبری میں ہوں، احساس نہ ہو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے. آخر میں ایک بات یہاں بتائی گئی، قل، اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیں ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ ہے، میں تم کو بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، پوری بصیرت کے ساتھ، پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ. وسبحان اللہ، اللہ تعالیٰ بڑا پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ دعویٰ کا کام کریں، تبلیغ کا کام کریں تو بصیرت کے ساتھ. آپ کو تھوڑا بہت علم ہونا چاہیے. جاہل ہو کر، احمق ہو کر ہم اللہ کے دین کا کام نہیں کر سکتے. سامنے والا سوال کر سکتا ہے، سوال کا جواب دینا، بولنے کا طریقہ آنا ہے کہ کیسے کس کو کیسے سمجھائیں، ایک سکھ کو کیسے سمجھائیں، ایک نصرانی کو کیسے سمجھائیں، یہودی کو کیسے سمجھائیں، ایک ایتھسٹ کو کیسے سمجھائیں. مختلف علوم ہوتے ہیں، تبھی جا کر دعویٰ صحیح معنی میں کارگر ہوتا ہے، یوزفل ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول کا اسی قوم سے ہونا، ہر رسول اسی قوم سے بھیجا جاتا ہے، اور رسول انسان ہی ہوتا ہے، فرشتہ نہیں ہوتا. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. اس کے بعد یہ بتایا کہ کبھی اللہ تعالیٰ کی مدد آنے میں تاخیر ہوتی ہے. ابھی دیکھیے غزہ کی جنگ چل رہی ہے، کتنے لوگ مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں. اور پھر کبھی میں بھی سوچتا ہوں، آپ بھی سوچتے ہیں کیوں اللہ تعالیٰ کوئی ایسی شکل نہیں پیدا کرتا کہ معصوم بچے شہید ہونے سے بچ جائیں. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، وہ کب وہ وقت آنے والا ہے ہم نہیں جانتے ہیں، لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آنے میں کبھی دیر ہو سکتی ہے لیکن مدد ضرور آئے گی، یہ اس کا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اور پھر آیت نمبر 111
جو آخری آیت ہے اس کو پڑھ کر ہم ختم کر لیتے ہیں. کہا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. اتنا لمبا جو قصہ ہم نے بیان کیا ہے اس میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے. اور ما کان حدیثا یفترا، یہ قرآن جھوٹ بات بنائی ہوئی نہیں ہے بلکہ یہ تصدیق کی کتاب ہے، سچی باتیں ہیں. ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، اور جس کی وتفصیل کل شیء، ساری چیزیں تفصیل سے آپ کو بتا دی گئیں. وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور یہ ہدایت ہے، رحمت ہے مومنوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. تو ساری بات اللہ تعالی نے بتا دی. یہ سورہ یوسف تھا، اس میں بہت ساری باتیں ہماری نصیحت کی تھیں. انشاءاللہ ہمارے پاس سورہ رعد، سورہ ابراہیم، سورہ نحل اور بہت ساری صورتیں ہیں، لیکن انشاءاللہ کل ہم لوگ فلسطین کے بارے میں کچھ باتیں کل کے درس میں ہم سنیں گے. اس کے بعد پھر ہم تفسیر کنٹینیو کریں گے. اور یہ میں سارے لوگوں سے پھر ایک بار ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ تاخرات ہے جس میں ہم لیلۃ القدر کے متلاشی ہیں، تو آپ دعائیں پڑھتے رہیں. جیسے میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ تاخرات میں زیادہ افضل عمل کیا ہے؟ قرآن پڑھنا ہے، نفل نمازیں پڑھنا ہے یا دعا کرنا ہے. تو سلف نے یہ کہا کہ زیادہ سے زیادہ آپ دعا کریں. کیا کریں؟ دعا کریں.